آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج مسلم امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صرف ایک غریب، بے بس اور مظلوم قوم بن کے رہ گئی ہے؟ فلسطین، سیریا، لبنان، یہ سب تباہ ہو گئے۔ آج دنیا کا سپر پاور امریکہ ہے اور یورپ کے اشاروں پر مسلم حکمران ناچتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کبھی ہم بھی سپر پاور تھے؟ کیا کبھی ہمارے پاس بھی نیو یارک، لنڈن اور پیرس جیسے طاقتور، امیر اور خوبصورت شہر تھے؟ جواب ہے ہاں، ہمارے پاس تھے، اور وہ زمانہ تھا دا گولڈن ایج آف اسلام۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ گولڈن ایج کا چاند ڈوب گیا اور ہم اندھیروں میں کہیں کھو گئے؟ جواب بہت سی وجہوں میں چھپا ہے، لیکن سب سے بڑا موڑ تھا دا فال آف بغداد۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائک آف تھاٹ۔ سوچئے، ایک ایسے شہر کی گلیاں جہاں علم کا نور چمکتا تھا، جہاں مساجد، مکتب اور لائبریریز میں علم کا دریا بہتا تھا، وہ شہر جہاں سے دنیا نے تاریخ، سائنس اور فلسفی سیکھی۔ یہ شہر تھا بغداد، دارالخلافہ، جہاں کا ہر کونا تعلیم اور تحقیق کا مرکز مانا جاتا تھا۔ مگر پھر وقت ایسا آیا جب اس شہر کی گلیوں میں نہ تعلیم کی روشنی بچی، نہ زندگی کی رونق، صرف خون، آگ اور تباہی۔ اور اس تباہی کے پیچھے ایک نام تھا، ہلاکو خان۔ 1240 سے 1250 کی دہائی میں بغداد اپنی شان میں ڈوبا ہوا تھا۔ خلیفہ المستعصم باللہ کے پاس سونا، چاندی اور لاکھوں کا خزانہ تھا۔ محل میں عیش و عشرت تھی، مگر ایک مسئلہ تھا، بغداد کی دیواریں کمزور اور فوج بے ترتیب تھی۔ جب ہلاکو خان نے اپنا سفر بغداد کی طرف موڑا، اس نے خلیفہ کو ایک خط بھیجا۔ اس خط کے لفظوں کا مطلب کچھ یوں تھا کہ یا تو تم فوج کو لے کر ہمارے سامنے سر جھکا دو، یا پھر تیار ہو جاؤ ایک بہت بڑی تباہی کے لیے۔ خلیفہ المستعصم نے بھی جواب لکھا۔ اس نے کہا، بغداد کی مٹی میں ایسی طاقت ہے کہ تمہاری فوج یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گی۔ مگر اصلیت یہ تھی کہ خلیفہ کے پاس نہ وہ فوج تھی اور نہ وہ اسٹریٹجی۔ اس نے صرف لفظوں کا سہارا لیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہلاکو خان اپنی لاشمار فوج کے ساتھ بغداد کی طرف بڑھا۔ اس کی فوج میں منگول گھڑ سوار، سیج انجنز اور ماہر تیر انداز شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ہلاکو کے ساتھ اتنی بڑی فوج تھی کہ پورے عراق کا ایک کونا بھی خالی نہ بچا۔ جب ہلاکو بغداد کے باہر آیا، اس نے پھر سے خلیفہ کو پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، سرنڈر کر دو، ورنہ تمہارا شہر کا نام اور نشان مٹا دیا جائے گا۔ مگر خلیفہ کہاں ماننے والا تھا؟ خلیفہ اپنے خزانے اور اپنے غرور پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہا۔ آخرکار 29 جنوری 1258 کو حملہ شروع ہوا۔ ہلاکو کی فوج نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دن رات بڑھتی ہوئی فوج شہر کے پار کھڑی تھی۔ سیج انجنز دیوار پر بولڈرز برسا رہے تھے۔ بغداد کے اندر خلل مچ گیا، لوگ گھبرائے ہوئے تھے، گلیوں میں افراتفری تھی۔ کچھ لوگ مساجد میں دعائیں کر رہے تھے تو کچھ شہر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دروازے بند تھے اور اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ ہی وقت کی محنت کے بعد ہلاکو کی فوج نے دیوار توڑ دی۔ منگول فوج نے بغداد کے اندر داخل ہوتے ہی قتل و غارت اور تباہی مچانا شروع کر دی۔ بغداد کی گلیاں تلواروں کی چھلک اور چیخوں سے گونج اٹھی۔ ہر طرف لوگ مرتے جا رہے تھے، بچے، بزرگ اور عورتیں بھی اس سے محفوظ نہ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ دجلہ دجی اس وقت لال ہو گئی تھی، کیونکہ خون دریا میں بہہ رہا تھا۔ اور پھر جب منگول فوج نے بغداد کی مشہور لائبریریز جلائی، ہزاروں لاکھوں کتابیں دریا میں پھینکی گئی، تو کتابوں کی سیاہی سے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ سوچو، وہ کتابیں جہاں دنیا کا علم تھا، وہ سب پانی میں ڈوب گئی۔ اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور علم کا سمندر کہا جانے والی جگہ، بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم، جہاں دنیا بھر سے فلاسفرز، سائنٹسٹ اور ڈاکٹر علم حاصل کرنے آتے تھے، مغولوں نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ علم کا ضیاع تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جب شہر گر گیا اور بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے، تو ہلاکو نے خلیفہ کو اپنے سامنے بلایا۔ ہلاکو خان نے اسے دیکھا اور کہا، خلیفہ، تم نے اتنا سونا اور چاندی زمین کے نیچے دبا رکھا تھا، کیوں اس سے اپنی فوج مضبوط نہیں بنائی؟ کیوں اپنی دیواریں مضبوط نہیں کی؟ کیا تم سمجھتے تھے کہ تمہارا سونا تمہیں بچا لے گا؟ تو اس پر خلیفہ نے شرمندگی سے کہا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ اس پر ہلاکو نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا کہ اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی تمہارے خدا کی مرضی ہوگی۔
ہلاکو نے المستحسن بلّہ کو قید کر دیا۔ بھوک سے تڑپتے ہوئے جب اس نے کھانا مانگا تو ہلاکو نے اسے سونے کا ٹکڑا دیا، تو خلیفہ نے کہا کہ یہ تو سونا ہے، میں اسے کیسے کھاؤں؟ اس پر ہلاکو نے کہا کہ تمہیں یہی عزیز تھا نا، تو اب اسی سے اپنی بھوک مٹا لو۔ سچ تو یہ ہے کہ خلیفہ کا انجام وہی تھا جس کا اس نے خود انتظام کیا تھا۔ بغداد کا حال ایسا تھا کہ جہاں کبھی بازار ہوتے تھے وہاں صرف لاشیں تھی، جہاں کبھی لائبریریز تھی وہاں صرف راکھ اور خاک تھی، جہاں کبھی مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہاں صرف چیخوں کی آواز تھی۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ 10 لاکھ تک لوگ حملے میں مارے گئے۔ بغداد جو کبھی علم اور تہذیب کا مرکز تھا مٹی میں مل گیا۔ کہتے ہیں کہ لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان سے آنے والی بدبو کی وجہ سے ہلاکو خان کو اپنا خیمہ شہر سے باہر لگانا پڑا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک شہر کی تباہی کی نہیں، یہ ایک عبرت ہے۔ اگر حکمران اپنے خزانے پر غرور کرے، اپنی عوام اور اپنے فوج کو مضبوط نہ کریں تو ہلاکو جیسے ظالم آ کر سب کچھ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور اگر امت میں اتحاد ہی نہ ہو تو سب سے روشن شہر بھی تباہی کی نشان بن جاتا ہے۔ بغداد کی کہانی ہم میں ایک سوال چھوڑتی ہے، کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے یا پھر ہم آج بھی وہی خطائیں دہرا رہے ہیں؟ یاد رکھو، سوچ بدلو، حالات بدلو۔